अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक इल्ताफ़ हुसैन MQM के साथ है। ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसके अंदर हम कुछ और तफसीलात जानेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 1 देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया तफसीलन इल्ताफ़ हुसैन और MQM के राइज़ के बारे में और उसके फॉल के ऊपर, और इवेंचुअली जब सिंध के हालात थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसकी बात की, मुहाजिर कम्युनिटी की बात की मैंने, और कैसे इल्ताफ़ हुसैन ने स्टूडेंट पार्टी को लीड करते हुए उसको कन्वर्ट किया MQM के अंदर, और किस तरह से वो कल्ट फिगर बन के सामने आए और कैसे उनकी ताजपोशी की गई, और 1991 में किस तरह उनको भागना पड़ा लंदन के अंदर, बिकॉज ही वाज फेसिंग सो मेनी FIRs अगेंस्ट हिम। और बहुत सारे जो साने हाथ हुए, और किस तरह से MQM को जो है वो एलिगेशन का सामना करना पड़ा कि वो रैंसम के अंदर मुलविस हैं, भत्ताखोरी में मुलविस हैं और कत्लेआम में मुलविस हैं। तो ये सब सिनेरियो के ऊपर मैंने बात की। आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज पार्ट 3 के अंदर हम कुछ और तफसीलात जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई एम रिलाइंग ऑन यू ऑन दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अगर हम 1990s की बात करें, जब 1991 में अल्ताफ़ हुसैन तीसरी बार लंदन जाते हैं और वापस नहीं आते, उस दौर के अंदर जो है वो के नवाज शरीफ की हुकूमत होती है। लेकिन बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पे तंकीद करते हैं कि जो MQM है उसको खुलेआम असला लाइसेंस दे दिया जाता है और उनके पास जदीद से जदीद हथियार होते हैं, और रैंसम, भत्ताखोरी और कत्लेआम में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एलिजिडली। और एज पर द रिसोर्सेज और एज पर द सोर्सेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उनके खिलाफ पुलिस जो है उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ करती है, और बहुत ज़्यादा कत्लेआम देखने को मिलता है, टारगेट किलिंग देखने को मिलती है। और उसी दौरान जो है इल्ताफ़ हुसैन को ये भी इल्ज़ाम लगता है कि इनके कनेक्शंस भारत से हैं, और ये भारत से लंदन में बैठ के फंडिंग लेते हैं और तमाम ऑपरेशंस को रन करते हैं इन कराची। और जो बदनज़मी है कराची के अंदर वो इस कदर फैल जाती है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इसी दौरान जो है इल्ताफ़ हुसैन के ऊपर और MQM के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगते हैं 1990s के अंदर, जब जो आर्मी है वो एक तरह से ऑपरेशन क्लीन अप कर रही होती है कि जो इल्ताफ़ हुसैन है वो भारत से तो फंडिंग ले रहे हैं, लेकिन उनका ये इंटेंशन है कि ये MQM की जो पार्टी है इसको लीड इसलिए नहीं कर रहे कि इनको हकूक चाहिए मुहाजिरों के, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि ये एक तरह से कराची को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं और मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। और उस वक्त के ब्रिगेडियर हारून ने जो है वो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफ़ियों को बुलाया और कहा कि जिनापुर को जो है कि मुझे नक्शे मिले हैं और इसको जो है वो इल्ताफ़ हुसैन तोड़ना चाह रहा है, और जो है इसकी तस्दीक जो है उसको इसकी तस्दीक ना हो पाई ISPR की तरफ से, और उन्होंने इन क्लेम्स को डिनाई किया। और बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कहा कि ये सब बकवास है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं। और बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो इस बात पे भी अल्ताफ़ हुसैन को एक तरह से उनकी तारीफ़ करते हैं कि उनके अंदर जो है ऑरेटरी की स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी थी। इस बात का इंकशाफ जो है उनकी तकारीर अगर आप सुने तो उसमें होता है कि उनको बोलने में बहुत महारत हासिल थी। और बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं या कहते हैं कि ही वाज क्लोज टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जिस तरह भुट्टो जो है घंटों तकारीर करते थे और उनके पास जो है वो रिटॉरिक की, इमोशंस की कमी नहीं होती थी, और अनइंटरप्टेड और बगैर किसी की जो है वो टर्म्स डिक्टेट करने के या किसी दूसरे बंदे के पीछे खड़े होके बातें सुनाने के, वो खुद ही 3-3 घंटे 4-4 घंटे की तकारीर करते थे। तो इसमें जो है उनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है। और आज भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उनकी बहुत सारी तकारीर मिलेंगी जिसमें वो अनइंटरप्टेड बोल रहे हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है मजमे के अंदर, और लोग जो है उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, इस तमाम सिनेरियो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ऑपरेशन क्लीन अप आर्मी कर लेती है और कुछ हद तक सक्सेसफुल होती है और उसमें वो थोड़ा ठंडा पड़ता है या उसको 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 ख़त्म कर दिया जाता है, तो दोबारा से 1993 के अंदर जो है वायलेंस देखने को मिलता है फ्रॉम MQM। बहुत सारे लोग जो हैं उनके जो अपोजिशन के होते हैं उनको मारा जाता है, उनका कत्लेआम किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है। इसके साथ साथ जब बेनज़ीर की हुकूमत आती है तो वो एक रिटायर्ड जनरल को इंटीरियर मिनिस्टर बनाती हैं सिंध का, कराची का, और
وہ ان کو یہ حکم جاری کرتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے حالات جو ہے وہ کنٹرول میں کرنے ہیں، اور اس تمام حکم کو جو ہے وہ انجام دینے کے لیے جو ہے وہ آرمی کے ریٹائرڈ جنرل جو کہ انٹیریئر منسٹر بنتے ہیں، وہ کراچی کے اندر کھلے عام آپریشن شروع کر دیتے ہیں اور تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں، اور بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کی طرف سے احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے، اور کراچی جو ہے وہ ایک طرح سے بہت زیادہ بلیڈ کرتا ہے اور خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ تمام سینیریو کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ جب مشرف صاحب کا دور آتا ہے تو ایک طرح سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوتا ہے ایم کیو ایم کے لیے، اور اس بات کو جو ہے برملا فاروق ستار صاحب بھی اس کا اظہار کرتے ہیں اپنی تقاریر کے اندر، اور الطاف حسین بھی کہتے ہیں۔ اور مشرف کے دور کے اندر جو ہے وہ چونکہ مشرف بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے اوپر معاف کر دیتے ہیں، جو کہ رینسم کے، کلنگ کے یا مرڈرز کے ہوتے ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے ایک طرح سے ابھر کے سامنے آتی ہے اور اس کا اسٹرانگ ہولڈ کراچی کے اندر بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو فاروق ستار ہے اور جو ایم کیو ایم کے لیڈرز ہیں اس وقت الطاف حسین کی گائیڈنس کے اندر جو ہے کاف لیگ کے ساتھ ان کے بھی ایلائے بن جاتے ہیں، جو کہ کاف لیگ جو تھی مشرف کی پپٹ پارٹی تھی، جس کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، جو کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ اور اس کے لیے اس تمام سینیریو میں یہ بات بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس دوران جو ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ کیسز معاف ہوتے ہیں، تو ایم کیو ایم جو ہے ایک طرح سے ابھر کے سامنے آتی ہے۔ جب مشرف صاحب کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے جب دوبارہ اقتدار میں آتی ہے، اور وہ جب اقتدار میں آتی ہے تو ایم کیو ایم کا برا وقت دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فری پاس مشرف نے دیا ہوا تھا ایم کیو ایم کو کہ وہ کسی بھی زمین کو جا کے ایکوائر کر سکتے ہیں اور کہیں بھی جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ایک طرح سے فری پاس ان کا کم ہو جاتا ہے، اور ایک لیاری کی گینگ وار جو تھی وہ بڑی مشہور ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو رحمان ڈکیت جیسے لوگوں کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے تاکہ وہ لیاری میں جو ان کا ووٹ بینک ہے اس کو اسٹیبلش کر کے دیں، جو کہ ان سے چھن چکا تھا ایم کیو ایم کے آنے کے بعد۔ اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے اور بہت زیادہ وائلنس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عمران خان کا رول بھی بتاتا چلوں کہ ان کے ویوز کیا تھے الطاف حسین کے بارے میں۔ انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے الطاف حسین کو اپوز کیا، ان کی پارٹی کو اپوز کیا، اور کہا کہ الطاف حسین جو ہے اس کو ایک طرح سے انڈین فلم کے ویلن کا رول دے دینا چاہیے، اور یہ بہت سارے غلط ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہے، اور اسپیشلی وہ لندن بھی گئے اور وہاں جا کے وہاں کے انٹرپول کو allegedly یا as per the sources or as per some reports from different commentators انہوں نے یہ کلیم کیا، ان کو بتایا کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ پھر 2013 کے اندر جو نواز شریف کی حکومت دوبارہ آتی ہے، تب بھی ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی اسکروٹنی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، کیونکہ نواز شریف نے 1992 کے اندر بھی ان کے خلاف آپریشن کیا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو مارا تھا۔ اس دوران 2013 اور 15 کے دوران ڈیورنگ دا ٹائمز آف ضرب عضب، وہ جب ان کی حکومت آتی ہے، جب سی پیک اپروو ہوتا ہے، اور جب نواز شریف اپنے 4 ماہ کمپلیٹ کرتے ہیں ان دا گورنمنٹ، وہ اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے جنرلز کو یہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے اندر دوبارہ آپریشنز کریں، اور ان آپریشنز کے دوران جو کراچی کے جو ایم کیو ایم کے ورکرز ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں، اور اسی دوران اسی ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے الطاف حسین سے جو پاور ہے ریت کی طرح ان کے ہاتھ سے نکلتی جاتی ہے۔ بہت زیادہ ایلیگیشنز رکھتے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر 2015 کے اندر کہ یہ جو پارٹی ہے انڈیا سے فنڈنگ لیتی ہے، اور اس کے ورکرز کو نارتھ ایسٹ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، راکٹ لانچر چلانے کی، کلنگ کرنے کی، رینسم لینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور اسی دوران جو ہے پیمرا کی طرف سے پیغام جاری ہوتا ہے کہ جو الطاف حسین ان کی تقریر کو، ان کے چہرے کو ٹی وی کے اوپر نشر یا ریڈیو کے اوپر نہیں نشر کیا جائے گا، اور یہ کسی دور میں جب الطاف حسین کی تقاریر ہوتی تھیں، ٹیلی فونک خطاب ہوتا تھا، تو بہت زیادہ میڈیا ہاؤسز ان سے ڈرتے تھے، اور کوئی بھی میڈیا کا بندہ جو ہے وہ ان سے پنگا نہیں لیتا تھا، اور اگر کوئی یہ کرنے کی جرت کرتا تھا تو ان کو جو ہے اٹھا لیا جاتا تھا، یا دفاتر پہ نیوز میڈیا کے دفاتر پہ حملہ کر دیا جاتا تھا، تو لوگ کافی خوف کا شکار تھے۔ اور یہی کچھ دیکھنے کو ملا جب سلیم شہزاد کو جو ہے ان کا مسٹیریس مرڈر ہوا،
تو جو الطاف حسین ہے انہوں نے سلولی گرپ لوز کرنا شروع کر دی پاکستان کے اوپر، اور اسی دوران ان کا ایک خطاب تھا جس کے اوپر انہوں نے یہ اس طرح سے ایکیوز کیا کہ پاکستان دنیا کے لیے ایک کینسر بن چکا ہے، اور ان کے اوپر ایک اور الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جلسے کے اندر جو ہے پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کو نظر آتش کیا ہے، اور انہوں نے برملا اس بات کا بیشتر جگہوں پہ اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ جو اس کی انڈیپینڈنس ہے یا جو ایک طرح سے آزادی ملی ہے، یہ ایک بہت ہی غلط معاملہ رہا ہے تاریخ کے اندر، وہ اس کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں۔ تمام سینیریو کے اندر جو لیسن ہے وہ سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ ایک انسان جس کا نام الطاف حسین تھا جو ایمرج ہوا کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، اور اس نے پارٹی تشکیل دی اور لوگوں کے حقوق کے لیے کام کیا شروع کے اندر، لیکن اس کے بعد جو ہے بہت ساری ایلیگیشن اس پہ لگی، مرڈر کی، رینسم کی اور کلنگز کی، کراچی کے اندر بہت زیادہ لاشیں گری اس کی وجہ سے، اور ایونچولی وہ شخص لندن بھاگ گیا، اور لندن میں جا کے اس پہ ایلیگیشن لگے کہ اس کے تعلق انڈیا کے ساتھ ہیں، اور الطاف حسین نے ایونچولی اپنے گریونسز اس طرح دکھائے کہ اس نے پاکستان کو کینسر کا نام دیا، اور پیمرا نے اس کو بین کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اپنے ایم کیو ایم کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا الطاف حسین کو، اور ایونچولی جو ہے الطاف حسین جو ہے اس کا ڈکلائن ہوا۔ اب بہت سارے کامنٹیٹرز اس بات میں یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ پہ اسٹیٹ کی ریٹ قائم نہیں ہوگی اور ایک جگہ پہ ٹرائبل سوسائٹی بن جائے گی اور ڈفرنٹ ایتھنک گروپس آپس میں لڑیں گے تو اس طرح سے بلڈ شیڈ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کریں پلیز، آئی ایم ریلائنگ آن یو آن دس ون، اور مجھے بہت سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آئی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، تب تک اللہ حافظ۔